جی السلام علیکم میرے دوستوں میں ہوں آپ کا دوست نثار جاوید۔ بہت لمبا آپریشن لاہور میں جاری ہے دہشت گرد تنظیم کے خلاف۔ اب تورا بورا، اکبر بگٹی، لال مسجد، یہ لاہور کو تورا بورا بنا دیا گیا، اور اکبر بگٹی، لال مسجد، یہ سارا یاد رکھیے گا۔ یتیم خانے میں جو بندے روزے کے ساتھ دن دہاڑے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے گئے، جن کا آج تک پرچہ تک درج نہیں ہوا، ان کو بھی یاد رکھیے گا، اور وہ کس نے کیا یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک وارنٹ گرفتاری کورٹس نے دی ہیں، غور کیجئے گا ذرا۔ وہ جو کورٹس نے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہیں وہ بار بار وہاں پہ پیش نہیں ہوئے، بار بار ان کو کالا دم قرار دیا گیا، پھر دوبارہ جاری ہوئے، کیونکہ جناب نے چوریاں کی ہوئی ہیں۔ اگر چوری نہیں کی تلاشی دے دو، اگر چوری نہیں کی جا کے پیش ہو جاؤ، کیونکہ چوری کی ہوئی ہے، فرد جرم لگنی ہے وہاں پہ، تو شاہانے کی بھی۔ اب اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک مفرور بندہ ہو گیا، بھاگا ہوا، جس کو کورٹس نے کہا پکڑ کے لا کے ہمارے کے پیش کرو۔ بار بار وہ وارنٹ گرفتاری ملتوی ہونے کے بعد دوبارہ ہو گئے ہیں۔ اب ڈیمانڈ کیا ہے؟ ڈیمانڈ یہ ہے، دو راستے ہیں وہ دے رہا ہے۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ اس کو 2 3 4 لاشیں دے دو تاکہ اس کا کاروبار گرم ہو جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں پولیس کو نہیں اپنا گرفتاری دوں گا، میں خود کورٹ میں جاؤں گا جہاں پہ جنی جا رہا تھا، اسی لیے تو پولیس تمہارے دروازے پہ ہے کہ تم کورٹس میں گئے نہیں ہو۔ اب وہ اپنے جو بندے ہیں ان کو کیا وہ کام کر رہا ہے، کیا کچھ کہہ رہا ہے، آپ دیکھیں کتنے کتنے جھوٹ بول رہا ہے۔ اور وہ بھی بندے اس کے جو پیروکار ہیں جنہوں نے اس کو پیغمبر مانا ہوا ہے، انہوں نے ڈکلیئر کیا ہمارا پیغمبر ہے، قادیانڈو پارٹی ہے ساری۔ ان کو تو جو بھی کہہ دے آپ کے سامنے، وہ ویڈیوز آ گئی، سب کچھ آ گیا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انٹرنیشنل کمیونٹی میں پر لابنگ کر رہا ہے اتنا، پاکستان کا پیسہ چوری کی اور دے کے لابنگ فرمیں اس نے ہائر کی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہاں کہاں سے کون کون اس کی فیور میں بول رہا ہے، جن کو گالیاں ہمارے سامنے نکال کے دکھاتا تھا، لوگوں کو بتاتا تھا کہ بھی امریکہ، اچھا امریکہ، اب دیکھیں اس کی بات غور کریں۔ اب کہتا ہے امریکہ کی سازش نہیں تھی، باجوے کی تھی، لیکن حکومت پھر بھی امپورٹڈ ہے۔ حکومت کو اس لیے امپورٹڈ کہا تھا نا کہ امریکہ نے بنائی ہے، امریکہ نے سازش کی ہے تو یہ حکومت بنی ہے۔ یہ سارا کچھ ہوگا، حکومت پھر بھی امپورٹڈ ہے، کیونکہ یہ ذہنی غلام ہے جو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہم کریں گے پاکستان کی بات۔ پاکستان کا کتنا نقصان ہو گیا، پاکستان میں لاہور کا مار روڈ تباہ کر دیا گیا، آپ کو پتہ ہے؟ لاہور کا مار روڈ تباہ کر دیا گیا، فوج پولیس زخمی کر دی گئی ہے، ایس پی ڈی ایس پی تک زخمی کر دی گئے ہیں۔ دہشت گردی کیا ہے آپ بتائیں؟ اب بتائیں کہ یہ جو گاجر مولی کی طرح یتیم خانہ چوک میں کاٹے تھے روزہ دار لوگ، انہوں نے یہ کام کیے تھے؟ جبکہ ان کو کاٹ دیا گیا اور اسی شخص نے کاٹا تھا ان کو، کیوں؟ اسلام کا نام لے رہے تھے۔ اب یہ کہتا ہے کہ اسلام وہ ہے جو میں کہوں، وہ جو قادیانیوں کا اسلام ہے۔ وہ کہتا ہے جی قانون وہ ہے جو میں کہوں، الیکشن وہ ہے جو جس میں میں جیتوں۔ میں آپ کو کیوں کہتا ہوں کہ اس پاکستان، اسلام اور عمران خان، یہ تین چیزیں اب ایک جگہ پہ کٹھی نہیں چل سکتی۔ اسلام کے نام پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا، اس کے اوپر یہ بندہ نازل کر کے بٹھا دیا گیا ہے۔ یہ آج نہیں بٹھایا، بڑے سالوں کی محنت ہو رہی ہے۔ آپ لوگ سوئے ہوئے تھے، آپ ایک دوسرے کو یہاں پہ زندہ باد مردہ باد کر رہے تھے، اور آپ کا دشمن یہ چیز پیدا کر رہا تھا۔ اب بات یہاں پہ رکی ہے کہ لاشیں چاہیے، لاشیں۔ پولیس کی قیمت ملی ہے کہ لاشیں نہیں دینی، بے شک کتنا بڑا نقصان ہو جائے۔ لوگ جذباتی ہو کے سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں ادھر ادھر وی لاگرز لگے ہوئے ہیں کہ جی یہ اتنا بڑا کیا مسئلہ ہے، اس کو کیوں نہیں؟ یہی لوگ اگر 2 3 لاشیں اس کو مل گئی تو یہی لوگ دوسری سائڈ پہ بیٹھ جائیں گے۔ یہ حکومت کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا، خاص طور پہ اس ٹائم پہ حکومت کرنا۔ وہ کیا مانگ رہا تھا؟ الیکشن، ٹھیک ہے جی، آپ اس کو الیکشن دیتے، اگر وہ جیت جاتا تو ٹھیک ہے، نہ جیتا اس نے ماننے تھے، اس کو منوا کے دیکھ لو۔ آپ اس کو وارنٹ نہیں منوا رہے، آپ اس کو اپنے کورٹ سے نہیں منوا رہے، تو کیسے آپ منوا سکتے تھے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت قومی یکجہتی چاہیے۔ قومی یکجہتی جب میں کہتا ہوں تو اس میں قوم پاکستان کی قوم ہے،
یہ باہر سے لیڈ والے یا باہر سے دوسرے مذہب والے یہ قوم نہیں ہے ہماری. ان کو ہمارے آئین نے غیر مسلم ڈکلیئر کیا ہوا ہے. جو ہمارے اوپر ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں انہوں نے ہوم ورک کیا ہے. ان کو باہر سے لیڈیں ملی ہیں, انہوں نے نیٹ ورکنگ کی ہے. ان کا سوشل میڈیا نیٹ ورک, ان کے دوسرے نیٹ ورک, بات کوئی ہوتی ہے وہ بتا کچھ ہوتے ہیں, کچھ رہے ہوتے ہیں. آپ نے خود دیکھا ہے یہ جو اس کی گرفتاری کے دوران یہ دنیا میں جو ادھر ادھر گلوبل ولیج میں, آپ گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں میرے بھائی, گلوبل ولیج میں آپ جواب دیں ہم سب کو, اور لیکن یہ جواب دہ نہیں ہے کیونکہ ان کی لیڈیں ان کے پاس ہیں جنہوں نے جواب مانگنا ہے. امریکہ کے پتہ نہیں کون کون سے بندوں تک یہ ان کی رسائی ہو گئی, یا کہاں کہاں ان کی وہ تاریں کھڑک رہی ہیں, فوراً پولیس ذرا آتی ہے, باہر سے بندے شروع ہوتے ہیں, باہر انٹرویو دے رہا ہے. اب بتائیں مجھے کہ وہ اکبر بگٹی کا جرم بڑا تھا یا اس کا ہے؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ لال مسجد والے, مسجد میں زندہ جو حافظ ہوتا ہے نا, حافظ قرآن, وہ زندہ چلتا پھرتا قرآن ہے. وہ زندہ قرآن بھی جلائے, جو الماریوں میں رکھے قرآن وہ بھی جلا دیے, فاسفورس بم تک مار دیا. ساری دنیا جانتی ہے. ان کا اتنا بڑا جرم نہیں تھا جتنا بڑا صرف وہ نام اسلام کا لے رہے تھے, اس لیے ان پہ چڑھائی کی تھی. میرا ایک سوال ہے, ہم نے دیکھا پیپل پارٹی اور نون لیگ میں بہت بڑی دشمنی تھی, ٹھیک ہے, اسی طرح تھا سب کچھ جیسے اب ہے ان کے ساتھ. وہ اب دیکھیں ایک پلیٹ فارم پہ مساق جمہوریت کر کے اکٹھے لڑ رہے ہیں. کل کو آپ جو میں پاکستانی عوام کی بات کر رہا ہوں, پاکستانی عوام کو ایک چوسنی دے دی جائے گی اور یہ سارے اکٹھے بیٹھے ہوں گے. اگر وہ بیٹھ سکتے ہیں تو یہ بھی ساتھ بیٹھ سکتا ہے. ہونا کیا ہے کل کو؟ اب یہ میرا ایک سوال ہے, میرے سوال کو جواب دیں آپ, غور سے سوچئے گا. نون لیگ کتنی مخالفت ہے, سارا کچھ چل رہا ہے, پیپل پارٹی ہے, دوسرے پی ڈی ایم ساری لگا لیں آپ, کتنی مخالفت ہے, سب کچھ ہے, کتنے آپ کو مثالیں دیتے ہیں. کبھی کسی نے آج تک یتیم خانے میں روزہ داروں کو جو شہید کیا تھا بغیر وجہ کے, اپنے وہ وعدے سے مکرنے کے بعد ان کو شہید کیا تھا, اس کا کوئی نام لیتا ہے؟ اگر میرا چیلنج ہے کہیں پہ ان ساری پی ڈی ایم نے, دوسری جماعتوں نے, کسی نے بھی, پاکستان کے کسی سیاستدان نے بھی ان کا نام لے گا, مجھے بتا دیجیے گا, مجھے ایک کلپ بھیج دیجیے گا ادھر. وہاں پہ ایک ہی آقا ہے, اس کے سارے غلام ہیں. وہاں پہ یہ ایک ماہ میں سارے ننگے ہیں. یہ بات ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. عوام کہیں پہ فٹ نہیں, عوام نے جانیں دینی ہے, جیسے اس کے ایک ورکر نے دے دی ہے, باقی کہہ رہے ہیں ہماری جانیں لو. اب یہ شکر ہے کہ کسی کو اتنی عقل آ گئی کہ وہ جانیں نہیں لے رہے کسی کے, ورنہ انہوں نے کل اکٹھے بیٹھ جانا ہے. جانیں جس نے ضائع کرنی ہے ان کے ماں باپ کو, تو جیسے آپ کے سامنے ہے ضلع شاہ کی ماں کیا کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا مجھے دے دو. بچے سب کو پیارے ہوتے ہیں, اپنی اولادیں. یہ لوگوں کی اولادوں کے اوپر یہ گیم نہ کھیلیں. عمران خان, کل تم نے ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہونا ہے, کل تمہارا کوئی ایسا پیچ اپ ہونا ہے, تم نے ایک دوسرے کے گھی شکر ہو جانا ہے. یہ لوگوں کو بچے نہ مرواؤ. اور میں حکومت کو بھی کہتا ہوں, بے شک شرمندگی اٹھا لو, کچھ بھی کر لو, کوئی لاشیں نہ گرانا, لیکن اس مجرم کو بھی نہ چھوڑنا. یہ قانون کا مجرم ہے, پاکستانی آئین کے, پاکستانی قانون کا مجرم ہے. پاکستان کے سب سے بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا شخص, صدر پاکستان, جو بکواس کر رہا ہے, اس کو یہ زیب نہیں دیتی. عوام کے زخموں پہ نمک چھڑک رہا ہے اور کیا کیا بیانات وہ جاری کر رہا ہے. اس کو وہ اس قابل نہیں کہ اس عہدے پہ بیٹھے, اس کو اتارنا چاہیے. یہ جو بھی بندہ قانون کے آگے نہیں سرنڈر کرتا اس کو گرفتار کرنا چاہیے, اس کو قانون کے کٹارے میں لانا چاہیے. اور یہ کورٹس ننگی ہو چکی ہیں اس شخص کی وجہ سے. آج پھر کورٹ میں مسئلہ گیا ہوا ہے, 2-3 کورٹوں میں پہنچا ہوا ہے. دیکھتے ہیں کورٹیں کتنا گرنا چاہتی ہیں, کتنا ذلیل و خوار ہونا چاہتی ہیں اس شخص کے لیے. یہ اس شخص کے لیے نہیں ہو رہی, یہ اپنے مذہب کے لیے ہو رہی ہیں, جو مذہب انہوں نے پاکستان میں لاگو کرنا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کسی اور ولاگ میں. مجھے اجازت دیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. اللہ حافظ.